الحمد لله الذي بيده الملك مالك الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ اگر قرآن تمہارا راہبر نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے راہبر نہیں، اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں، اندھیروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ان اندھیروں سے نکلو، پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی۔ جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے، تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ تو نبی کے جذبات۔ تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں۔
احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، جو پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس 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 بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا کہیں بھی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں 802 سال ہماری حکومت رہی، میں اس وجہ سے دکھی ہوا کہ جن اسباب کی وجہ سے اسپین میں 8 صدی کے بعد ایسا خوفناک زوال آیا کہ ایک کلمہ گو باقی نہ بچے، ایک کلمہ گو۔ دنیا کی طاقتور ترین عباسی حکمران ڈرتے تھے اسپین کے بادشاہوں سے، اتنی طاقتور حکومت قائم کی تھی وہاں بنو امیہ نے۔ 350 سال کے بعد پھر دوسرے عرب قبائل آ گئے۔ جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے۔ جیسے جواری ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا، حتیٰ کہ گھر بھی ہار دیتا ہے، گاڑیاں ہار دیتا ہے۔ ایسے ہی قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ اللہ سے تعلق جوڑو گے تو کردار بنے گا، اللہ کے محبوب سے تعلق جوڑو گے تو کردار بنے گا۔ جیسے میں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، اور قرآن دستور ملک ہے، دستور حیات ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں صراط مستقیم بتلاتا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا میں، عقلی طور پر اتنے نیچے، بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی یا اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو تمہیں صراط مستقیم بتلاتا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ میرے نبی آئے، ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا میں، عقلی طور پر اتنے نیچے، بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھے، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئیں تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں،
کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا، 1 سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے۔ اور خونخاری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا، اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے رو رہی ہوں۔ ولیکن قتیلا یدرو الطیر حولہ وتشرب غربان الفلا من جوانح، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاکی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں۔ خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، 360 خداؤں کے پجاری، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادی اور رہبر بن کر آئے۔ اندھیروں کے لیے سورج کا نور، چاند کا نور اور آنکھوں کا نور، دل کے اندھیروں کے لیے اللہ کا نور، رسالت کا نور، قرآن کا نور۔ میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے۔ چلو وہ تو بڑے بڑے سردار۔ عورت ذات، عورت کمزور، خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خاوند نے انہیں طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے، پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اوس بن صامت نے ان کو طلاق دے دی۔ اوس بن مالک، وہ بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ساتھ تو غضب ہوگا، کیا ہوا؟ کہ اوس نے مجھے زہار کر دیا، اس طلاق کو زہار کہتے تھے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ تو آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نہ سنے، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی بڑی دوستی ہوتی تھی، ایک پکار پہ عرش ہل جاتا تھا۔ کئی دفعہ رمضان میں عمرے پہ جانے کا موقع ملا، اور آخری رات میں ختم کی دعا میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ 30 لاکھ آدمی کھڑا ہوتا ہے، 4 کلومیٹر تک گلیوں میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اور امام کعبہ جو بھی دعا کرا رہا ہوتا ہے
وہ چیخ چیخ کے رو رہا ہوتا ہے اور حرم گونج رہا ہوتا ہے چیخ و پکار سے، مرد بھی، عورت بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، کالے بھی، گورے بھی، چونکہ رونے کی زبان تو ایک ہی ہے، ساری دنیا میں رونے کی آواز تو ایک ہی ہے۔ تو جب امام کعبہ روتا ہے تو مکے کے در و دیوار روتے ہیں، حرم کا ایک ایک پلر روتا ہے۔ لیکن اگلی آنے والی رات اس سے زیادہ تاریک ہوتی ہے۔ 30 لاکھ آدمی گڑ گڑائیں اور اللہ کہے وکان اللہ غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، اور اللہ کہے ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح میں لبیک کہوں گا، اور اللہ کہے وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تم بلاؤ مدد کے لیے میں آؤں گا۔ اور 30 لاکھ اور حرم مدینہ میں کوئی 15 لاکھ، گڑ گڑانا، آہوزاریاں، اتنا رونا ہوتا ہے کہ احد پہاڑ گونج رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بالش تو اوپر جاتی ہوگی، یقیناً جاتی ہوگی، میں بدگمانی نہ کروں، دروازہ نہیں کھلتا۔ آنے والا دن اور خوفناک ہو کے آتا ہے، آنے والی رات اور اپنا پھن پھیلا کے آتی ہے۔ جب کبھی تعلق تھا، آشنائی تھی، دوستی تھی، ایک کی فریاد عرش ہلا دیتی تھی، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ اس نے کہا اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب سے بات کرتی۔ اس نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم اب اے میرے رب، میری عمر ڈھل گئی، میں تنہا ہو گئی، ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجعوا، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتہم الی فضاعوا، میں باپ کے پاس چھوڑوں تو ان کی تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے، تو یہ ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس ہوں گے تو بھوک سے مریں گے، باپ کے پاس رہیں گے تو ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا، یہ نہیں کہا کہ جو تو چاہتا ہے وہ فیصلہ سنا، جو تیری شریعت کہتی وہ فیصلہ سنا، کہ یا اللہ میرے حق میں تو نے فیصلہ دینا ہے، میرے خلاف نہیں دینا۔ اللہ کو بھی پابند کیا، اور جو وہ پکارا ہے اس نے، ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری، اور جب وحی اترتی تھی تو آپ ایسے غشی میں چلے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر، وحی آ گئی، وحی آ گئی۔ اس نے ایسے دیکھا تو اور زور سے چیخ ماری، کیوں کہ پتہ نہیں یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے، کیا پتہ۔ جب آپ نے آنکھ کھولی تو ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، تو آپ نے پسینہ پوچھا، اب مسکرائے، کہا خولا مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دے دی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دے دیا۔ اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں بس اس کو ختم کریں، نہیں۔ پھر یونیورسٹی کہ خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے۔ صاحب نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین پہ اتر آیا ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یہ بڑی عجب آیت ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں بچوں، قرآن پڑھا کرو پڑھا کرو. کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، جو مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت ہے. سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو. مستورات سے کہتا ہوں ہمارا ذوق ختم ہو گیا ہے پڑھنے کا. اور تمہیں بھی صرف ڈگری کا شوق ہے، کوئی علم کا شوق کوئی نہیں ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ اپنا نام لے کر آئے. ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا، کہ اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں عرض کر رہی تھی. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. اس کے اندر چھپا ہوا مضمون ہے. پھر آپ نے تو سنا نا، پھر آپ نے تو اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. پھر اس نے اللہ کو پکارا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ دونوں کا مناظرہ سنا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالی نے اس خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا. ایک بگڑی ہوئی قوم کو اس مقام پر پہنچایا کہ آسمان کی وحی بھی ان کے لیے اترنے لگی. یہ رہبر ہیں، یہ قائد ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماحی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، یہ مزمل ہیں، یہ مدثر ہیں، یہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں. او میرے عزیزو، تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ ہمارا نبی کون ہے تو انسانیت سیکھو گے کہاں سے؟ تمہیں خبر ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے تو انسانیت آئے گی کہاں سے؟ ہمیں یہ خبر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے تو ہمیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ اللہ تمہیں اونچے مقام دے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. آپ کا عالی کردار ہونا ہمارا سرمایہ ہے. آپ کا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے، تو ہمارا فقیر ہونا کردار کے لحاظ سے یہ ہمارا زوال ہے، ہماری ہلاکت ہے، ہماری تباہی ہے، ہماری بربادی ہے. ہر مقام پر جب صحابہ نے رومیوں کو شکست دی تو آخر ہرقل، جس کو ہم ہرکلیس کہتے ہیں، ہرقل قیصر، اس نے ایک میٹنگ بلائی انطاکیہ میں. سارے سرداران، سالاران اور سارے علماء ان سے کہنے لگا مجھے ایک بات کا جواب دو، ہر میدان میں ہمیں شکست ہے، کیا وہ زیادہ ہوتے ہیں ہم تھوڑے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہر میدان میں ہم ان سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو پھر شکست کیوں ہے؟ چونکہ اس وقت تو افرادی مینول پاور تھی، آج تو ٹریگر ہے. تو پھر ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. کہ میں پوچھتا ہوں ہمیں شکست کیوں ہے؟ تو ایک ان کے عالم کھڑے ہوئے، ایک پادری، کہ اگر اجازت ہو میں بتاؤں. کہا ہاں آپ بتائیں. کہ اس کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، کوئی کمزور جرم کرے تو ہم پکڑتے ہیں، کوئی طاقتور جرم کرے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو قیصر نے یوں سر جھکایا. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، راتوں کو مصلے پہ روتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کا بڑا بھی جرم کرے تو اسے سزا دیتے ہیں، ان کا طاقتور بھی جرم کرے تو اس کو
عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو قیصر کہنے لگا ان کنت ما تقولہ حقا، تو جو کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے، فسیملکون ما تحت قدمی ہاتین، تو پھر وہ اس میرے تخت کے بھی مالک بنیں گے، میرے اس تخت کے بھی مالک بنیں گے۔ میرے عزیزو، ہم قحط شدہ ہیں اخلاق، کردار، انسانیت، محبت۔ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روما 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روما 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھو۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کچھ نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی،
باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں؟ میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا رہوں؟ ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہیں، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا؟ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں؟ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ کہاں پتہ ہے؟ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا، تو آپ نے کہا میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا، اس کے امتی ہو کر سلام کا جواب نہ دیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں اور کفر کے فتوے لگائیں، اور آپ نے پڑھا دیا اور فرمایا ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں، اختیار دیا ہے شاید بخشا جائے۔ وہ اس کی میت کو لے کر گئے، وہ جلدی نکل گئے، آپ ذرا پیچھے رہ گئے، تو اس کو قبر میں اتار دیا تھا، ہم نے کہا باہر نکالو، اس کی میت کو باہر نکالا، اپنا لعاب اپنی انگلی پہ لگایا اور اس کے منہ میں ایسا ڈالا کہ شاید اللہ اس کی تو فعل ہی اس کی بخشش فرما دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ میرے بچوں ایسے علماء کا اعلی کار مت بنو جو تمہیں دست و گرے باں کر دیں، جو تمہیں مسلمان کو کافر پیش کریں۔ مسلمان بنو، مومن بنو، مسلمان بنو۔ اللہ نے ہمارا نام یا مسلم رکھا
یا مومن رکھا. میرا تیرا تعارف ایمان ہے، اسلام ہے. ایک دوسرے سے ایسی نفرت، امت تو ختم ہو گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اللہ کی مدد کس پر آئے؟ کس پر آئے؟ کیوں آئے؟ ادھر مذہب کے نام پہ نفرت اور ادھر تہذیب کے نام پہ ننگا پن اور ناچ آوارگی. کدھر اللہ کی مدد آئے؟ مسلمان بن کے رہو اپنے حوصلوں میں. تمہارے ان بچوں میں کوئی آپس میں لڑا ہوا ہو، ابھی اٹھ کے گلے لگنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اعمال پیش کیے جاتے ہیں. جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل واپس کرو، میں اس پر نظر رحمت نہیں ڈالوں گا. جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے.